السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب حضرات؟ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے نماز۔ نماز اسلام کی سب سے اہم عبادت میں سے ایک ہے۔ نماز اللہ کا حکم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقے پر ہے۔ اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی بہت زیادہ تلقین فرمائی۔ قرآن پاک کے اندر، حدیث پاک کے اندر نماز کے بہت زیادہ فضائل اور نہ پڑھنے کی وعید آئی ہے۔ ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر نماز جیسی اہم عبادت کو شامل حال کریں اور اپنے کاموں کو نماز کے ذریعے سے بنائیں۔ بارہ ہم سنتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے اپنے کاموں کو کاموں کو نماز کے ذریعے سے بنایا تھا۔ تو یہ صرف فرضی باتیں نہیں ہیں، بلکہ حدیث کے اندر اس کا پراپر حدیث آتی ہے کہ کس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے اپنے کاموں کو اللہ پاک کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر نماز سے اللہ پاک نے ان کے مسائل کو حل کیا۔ تمام مسائل کو صحابہ اکرام کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا، صحابہ اکرام فوراً نماز کی طرف رجوع ہوتے تھے، کیونکہ ان کا تعلق تھا کہ نماز میرے اللہ کے لیے بہت زیادہ اہم عبادت ہے۔ جب میں نماز پڑھوں گا تو اللہ میرے مسائل کو حل کر دیں گے، دنیا بھی اچھی بنا دیں گے، آخرت بھی اچھی بنا دیں گے، کیونکہ صحابہ اکرام کا سب سے اصل ٹارگٹ، اصل ایم جو تھا وہ آخرت تھی۔ صحابہ آخرت کے لیے جیتے تھے، دنیا کے لیے نہیں جیتے تھے، وہ آخرت کے لیے جیتے تھے۔ تو نماز اس میں سب سے اہم عبادت ہے۔ نماز اسلام کا ایک پلر ہے، ایک ستون ہے، کہ فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ ایک اہم ستون ہے، کہ فرمایا 5 چیزیں ہیں جن پر اسلام کا دار و مدار ہے، اس میں ایک نماز ہے۔ نماز اللہ کا بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ 5 وقت پر نماز ہر مومن بالغ مرد پر وہ فرض کی گئی ہے، اپنے اپنے وقتوں پر۔ تو ہم سب کوشش کریں کہ نماز کا اہتمام کریں، کہ نماز میں اللہ نے برکت رکھی ہے، نماز میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ نماز جو ہے مومن کی معراج ہے، اور نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ آج تک ہمیں اس چیز کا خیال نہیں آیا کہ بے شک نماز جو ہے ہمیں برائیوں سے روکتی ہے، کیونکہ میرے دوستو، بھائی بزرگوں، نماز ہم پڑھ بھی رہے ہیں تو جو نماز کا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کے اندر بتایا، ہم اس کے مطابق نہیں پڑھ رہے، ہمارے نماز کے اندر کمی ہے۔ ہاں، یہ مان لے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہماری نماز میں کمی ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے کاموں کو نہیں بنا پا رہے ہیں۔ وہی نماز تھی، وہی اللہ تھا، وہی نبی تھا جو اپنے کاموں کو بنوا لیا، کہ اپنے گھوڑے کو زندہ کروا لیا، اپنی سواریوں کو مردہ سواری کو زندہ کرا لیا، اللہ پاک سے دعا کر کے آسمانوں سے بارش کو اتروا دیا، اور تمام واقعات بھرے پڑے ہیں کہ اس خشوع اور خضوع کے ذریعے سے صحابہ اکرام وہ نماز پڑھا کرتے تھے، کہ ان کے نماز کے اندر وہ سکون ہوتا تھا کہ وہ جب نماز پڑھتے تھے تو تمام چیزیں ان کے لیے بالکل وہ رائگاں ہوتی تھی، کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی تھی۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنی زبردست شخصیت اہل بیت میں سے ہیں، اور آپ کو وہ خنجر لگا، پیر مبارک کے اندر آپ کو خنجر لگا، اور اتنا شدید زخم تھا کہ آپ اس زخم کو برداشت نہیں کر رہے تھے۔ لوگ نکالنے آ رہے تھے تو آپ نے منع کر دیا، اور آپ جب نماز کی طرف رجوع ہوئے، کہا کہ اگر تم لوگ کو نکالنا ہے تو جب میں نماز پڑھوں تو میرے پیر سے میرے تیر یہ خنجر تیر لگ گیا تھا، وہ نکال لینا۔ تو تمام لوگ وہاں جمع ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، تو سب جب جمع ہوئے تو دیکھا، کہا نماز سے فارغ ہو کر، کیا میرے پیر سے تیر نکالنے کے لیے آئے ہو تم لوگ؟ تو فرمایا کہ حضرت ہم نے تو وہ نکال لیا۔ کہا مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ ایک صحابی ہیں کہ قرآن پاک کا جو 4تھا پارہ ہے لن تنالو، وہ جو 4تھا پارہ ہے، اس کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے باغ کے اندر، بہت گھنا باغ تھا ان کا، اور اس کے اندر وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ تو نماز پڑھتے پڑھتے ایک پرندہ آیا، اور وہ اتنا گھنا باغ تھا کہ اس کے اندر وہ گم گیا، وہ مل نہیں رہا کہیں پر، اور وہ گم گیا اور ادھر ادھر جا رہا تھا۔ تو صحابی کا خیال نماز سے ہٹ کر اس پرندے کی طرف چلا گیا۔ تو ان صحابی نے بعد میں کیا کیا، ان صحابی نے اس باغ کو وقف کر دیا، وقف کر دیا کہ اس باغ کی وجہ سے میری نماز کے اندر خلل آیا، تو اب یہ باغ میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، اور اللہ کے نبی کے پاس جا کر انہوں نے وہ باغ وہ وقف کر دیا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، نماز ایک بہت بڑی ایک اہم عبادت ہے۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم نماز کے لیے
جتنی کوشش کر سکتے ہیں ہم نماز کے لیے پڑھیں، اور کوشش کریں ہم لوگ بعض مرتبہ جو ہے خود، میں اپنا بتا رہا ہوں، اور لوگوں کا ہم لوگ کا ہے، جب ہمیں نہیں ہوتا ہے ہم مسجد تک نہیں جا پاتے ہیں، بٹ ہم کوشش کریں کہ ہم مسجد تک نماز کے لیے جائیں اور نماز کو اپنے وقتوں پر ادا کریں۔ اس سے اللہ پاک ہماری زندگی کے اندر برکت دیں گے، ہماری دنیا بنائیں گے، ہماری آخرت بنائیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یہ جو نماز ہے کل روز قیامت میں ہمیں بچائے گی۔ نماز جو ہے وہ ہمارے نیک اعمال ہوتے ہیں وہ ہمیں کل جو ہے قیامت کے دن بچائیں گے، جب اللہ کا عذاب ہو رہا ہوگا، جب نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، تو جو ہمارے نیک عمل ہوں گے، جو ہم نے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، اچھا برتاؤ کیا، نمازوں کو ادا کیا، حج کیا، روزے رکھے، زکوٰۃ دیا، غریبوں کے ساتھ تعلقات اچھا رکھا، اور ماں باپ کی خدمت کری، یہ سب نیک عمل ہیں جو قیامت میں ہمارے ساتھ دیں گے۔ جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، باپ بیٹے کو نہیں پوچھ رہا ہوگا، ماں جو ہے وہ بچوں کو خیال نہیں کر رہی ہوگی، وہ ماں جو اپنے بچوں سے کسی کو جدا نہیں ہونے دیتی ہے، وہ ماں کل کہے گی کہ میرے بچے میں تجھے نہیں جانتی، تو کون ہے۔ کوئی کسی کا پرسان حال، بھائی کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں اپنے بچے کو نہیں پہچانے گی، اور تمام نبی، یہاں تک کہ نبیوں کا یہ حال ہوگا کہ نبی اپنی امتی کو منع کر دیں گے کہ میں تمہیں نہیں جانتا، صرف ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہوگی جو اس موقع پر بھی یہ کہیں گے میرے امتی، میرا امتی، میرا امتی۔ میرے بھائیوں، ہم جتنا لاکھ شکر ادا کریں، جتنا ہم لاکھ شکر ادا کریں، مگر ہم اب یہ اس چیز کا شکر ساری زندگی نہیں کر سکتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو عطا فرمایا، اور ہم سب بہت زیادہ خوش نصیب ہیں جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ کائنات ہے، جو اس تمام عالمین کے جو ہیں وہ خالق اللہ کو، اگر اللہ کے نبی کو پیدا کرنا نہیں ہوتا، اللہ اس کائنات کو پیدا نہیں کرتے، جو وجہ کائنات ہے، جو اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، اللہ کے سب سے محبوب نبی ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ تحفہ دیا ہے، نماز کا تحفہ آپ معراج سے لے کر آئے۔ نماز مومن کی معراج ہے، جس طرح میری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج ہوئی، تمام نبیوں میں اللہ پاک نے ایک امتیازی شان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس طرح امتی کے لیے بھی ایک امتیازی شان ہے نماز کا دولت۔ تو نماز ایک بہت اونچی عبادت ہے۔ آج اور محمد ایک اور بات، آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ کائنات ہے، جو دنیا میں جب آئے تمام چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ترک کر دیا، ختم کر دیا، برائیوں کو ختم کر دیا، صحابہ اکرام کو نیک تربیت دی۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آخری وقت تھا، آپ کا وصال کا وقت تھا، آپ دنیا سے تشریف فرما رہے تھے، تو آپ کی آخری زندگی کے جو لمحے تھے، جو آخری کلمات تھے، وہ کیا تھے؟ وہ ہم سب کے لیے ایک بہت ڈیپ میسج ہے۔ وہ کیا تھا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز، نماز، اپنے ماتحتوں سے، اپنے چھوٹوں سے جو تمہارے اندر کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ان دو جملوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کی چیزوں کو نچوڑ کے ہم سب کو جو ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں سے ساری چیزوں کو جو ہے اللہ کے نبی نے، وہ ایک سمندر جو ہوتا ہے اس کو کوزے کے اندر بھرنا جس طرح کہا جاتا ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو چیزوں کی تلقین ہمیں فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز مت چھوڑنا۔ اور آج میرے بھائیوں 95% لوگ بے نمازی ہیں، 95% لوگ بے نمازی ہیں، مسجدیں خالی پڑی رہتی ہیں، کوئی مسجد میں جانے والا نہیں ہے، اپنے سب کو دنیا کی فکر ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایک میرا میسج ہے، اللہ مجھے بھی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میرا میسج سن رہے ہیں ان سب کو اللہ پاک نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے ہم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، جس بھی حال میں ہوں، جہاں پر بھی ہوں۔ اگر مسجد دور ہے تو جہاں آپ کو